السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہے اور حضرت کا تعارف محتاج تعارف بھی نہیں ہے، آندھرا پردیش کے اندر مجلس علمیہ کا ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ تبلیغی جماعت کے اندر جو اختلاف چل رہا ہے اس کے تعلق سے اپنا موقف بیان کرے۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بہت ہی سلس انداز میں اور بہت ہی آسان لفظوں کے اندر دارالعلوم دیوبند کا جو موقف تھا وہی موقف مجلس علمیہ آندھرا پردیش کا موقف ہے، اس طرح سے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور صاف الفاظ میں کہا کہ تبلیغی جماعت کے اندر جو دو جماعتیں بنی ہیں، جس طرح سے دارالعلوم دیوبند کسی کا فریق نہیں اور دارالعلوم دیوبند کی یہی پالیسی اور موقف رہا ہے، وہی موقف مجلس علمیہ آندھرا پردیش کا ہے۔ یہ اجلاس 10 دسمبر 2022 کو ہوا اور مولانا خالد سیف اللہ کا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے 1 سے 2 منٹ کا، ہر کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو کلپ کو دیکھا بھی ہے اور علماء اکرام کو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے اتفاق بھی ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جو بات کہی بالکل درست کہی، بالکل بجا فرمائی اور غیر جانبدارانہ طور پر انہوں نے اپنے اس ویڈیو کے اندر یہ تلقین بھی فرمائی کہ اس اختلاف سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر علماء کی وحدت کو قائم رکھا جائے۔ سوشل میڈیا کے اوپر مولانا خالد سیف اللہ کا وہ ویڈیو ہے، آپ چاہے تو ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کرناٹک کے ایک عالم دین مفتی خضر محمود قاسمی، جو کہ محتمم ہے جامعہ فاروقیہ ہریور کرناٹک، انہوں نے مولانا خالد سیف اللہ کے نام پر ایک خط سوشل میڈیا کے اوپر بھیجا ہے اور اس خط کے اندر جو مولانا خالد سیف اللہ نے اپنا موقف اور اپنی پالیسی، یعنی کہ مجلس علمیہ آندھرا پردیش کی جو پالیسی بیان کی ہے اس کے اوپر تنقید فرمائی ہے اور 2 صفحے کا ایک خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر دارالعلوم دیوبند کا 31 جنوری 2018 کا جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا، ضروری وضاحت بنام ضروری وضاحت، اس کو اپنے اس خط کے اندر نقل کیا ہے اور کچھ معروضات پیش کیے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، مفتی خضر محمود صاحب قاسمی نے مولانا خالد سیف اللہ کے اوپر جو تنقید کی ہے اور جو تنقیدی خط جو ان کو لکھا ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا خالد سیف اللہ نے بجا فرمایا یا بیجا فرمایا۔ تو خط ہے، خط بنام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جناب نے مجلس علمیہ آندھرا پردیش کے اجلاس مورخہ 10 دسمبر 2022 میں تبلیغی جماعت کے موجودہ اختلاف کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کی پالیسی موقف کو سب سے بہتر پالیسی قرار دیا ہے اور اسی کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، مگر آج جناب نے دارالعلوم کے حوالے سے جو بات کہی ہے اس سے دارالعلوم دیوبند کے موقف کی پوری ترجمانی نہیں ہوتی بلکہ غلط فہمی پھیل رہی ہے۔ مفتی خضر صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو یہ اضافہ کیا ہے اور اپنی تنقید کی جو شروعات کی ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ نے جو موقف بیان کیا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا مکمل موقف نہیں ہے اور اس سے غلط فہمی پھیل رہی ہے، یہ بالکل بیجا آپ نے تنقید کی ہے۔ تمام علماء اکرام کو مولانا خالد سیف اللہ کے اسٹیٹمنٹ سے بالکل اتفاق ہے، نہ جانے آپ کو اس سے اختلاف کیوں ہوا اور آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کا معافی ضمیر آپ خود جانیں، لیکن آپ نے جو تنقید کی شروعات کی ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ کے باتوں سے دارالعلوم دیوبند کے موقف کی پوری ترجمانی نہیں ہوتی، غلط فہمی پھیل رہی ہے، یہ بالکل نامناسب سی بات ہے، آپ کو اس طرح سے نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ پھر آگے مفتی خضر صاحب لکھتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت والا کی خدمت میں دارالعلوم کا آخری اور حتمی موقف جاری شدہ 31 جنوری 2018 اور متفقہ فتویٰ جاری شدہ 5/3/1438 ہجری مطابق 4/12/2016 کا اقتباس پیش کر دیں،
جس میں دارالعلوم کی طرف سے تبلیغی جماعت کو سابقہ اکابیر کے مسلک و مشرق پر قائم رکھنے اور غلط افکار کی اصلاح کے لیے سعی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس پر غور فرمائیں گے۔ مفتی خضر صاحب نے یہاں دارالعلوم دیوبند کا وہ آخری جو اسٹیٹمنٹ تھا 2018 کا 31 جنوری کا، اس کو یہاں پر نقل کیا ہے، ہو بہو کاپی ہے۔ اور پھر نیچے نوٹ لکھتے ہیں مفتی خضر صاحب، کیا لکھتے ہیں؟ دستخط نمبر 1 مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مد ظلہ، دستخط نمبر 2 مولانا ارشد مدنی صاحب مد ظلہ، دستخط نمبر 3 حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ۔ نیچے لکھتے ہیں انبیاء کی شان میں بے ادبی، فکری انحرافات، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی منمانی تشریحات سے علماء حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنہ والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ یہاں پر میں مفتی خضر صاحب کو میں ایک بات بتلا دوں کہ یہاں پر جو انبیاء کی شان میں گستاخی اور فکری انحرافات، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی منمانی تشریحات سے علماء حق متفق نہیں تھے، یہ جو آپ نے جو لکھا ہے، تو مولانا صاحب نے جتنے بھی بیانات تھے اور جتنے بھی ان کے بیانات کے اوپر اعتراضات ہوئے تھے اس کے جوابات دیے ہیں۔ اور شیخ الحدیث مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ گجرات کے ایک عالم دین مولوی عبدالحفیظ ایلوی صاحب، اور اس کے علاوہ مولانا محبوب صاحب لندن والے، انہوں نے بھی سارے باتوں کا جواب دیا تھا، اور خود مولانا صاحب نے جہاں سے بیان میں باتیں نقل کی تھی ان کے حوالے بھی پیش کیے تھے، دارالعلوم دیوبند سے خط و کتابت بھی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود دارالعلوم دیوبند نے یہ کہا تھا کہ پھر بھی آپ کی باتوں سے گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، انبیاء کی شان کے اندر انبیاء کی حد کی عزت ہو رہی ہے، بلا جو بھی ہے وہ ساری باتیں کہی تھی۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے پھر معافی مانگی تھی، اور دارالعلوم دیوبند کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ اگر بندے سے انبیاء کی شان میں گستاخی ہوئی ہے یا تفسیر بالرائے ہوئی ہے یا احادیث و آثار کی منمانی تشریحات ہوئی ہے تو بندہ اپنے تمام بیانات سے رجوع کرتا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، خط کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند بھی بھیجا تھا، اور اس کے جواب میں مفتی ابوالقاسم صاحب جو کہ محتمم ہے دارالعلوم دیوبند کے، ان کا جواب بھی آیا تھا کہ آپ کی تحریر تمام علماء اور مفتیان کے درمیان پڑھ کر سنائی گئی، آپ کے رجوع سے سب کو اتفاق ہے، اور انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا جائے گا۔ یہ خود مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مد ظلہ العالی نے اپنے جواب کے اندر لکھا تھا۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مکمل دارالعلوم کے موقف کی ترجمانی نہیں کی، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بھی مولانا صاحب کی طرف سے جو رجوع نامہ پیش کیا گیا ہے اور جو حوالے جات پیش کیے ہیں کہ میں نے فلاں کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ باتیں کہی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ مولانا صاحب کی طرف سے یہ جو باتیں دارالعلوم کو جو بھیجی گئی ہے وہ بھی یہاں پر نقل کر دیتے کہ مولانا صاحب نے رجوع کر لیا ہے، ایک بار نہیں کئی مرتبہ رجوع کر لیا ہے، اور مولانا صاحب کے جتنے بیانات تھے اور بیانات میں جو باتیں انہوں نے نقل کی تھی وہ تمام کے تمام باتیں تفسیر کی کسی نہ کسی کتاب کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی کتاب کے اندر موجود ہے، چاہے وہ تفسیر مزری ہو، تفسیر آلوسی ہو، علامہ آلوسی روح المعانی، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر اور دیگر جو بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں ہیں ان کے اندر وہ حوالے جات ملے جو مولانا صاحب نے اپنے بیانات کے اندر نقل کیے تھے۔ تو مفتی خضر محمود صاحب کا کام یہ تھا، اور ان کی دیانت داری تو یہ ہوتی کہ وہ یہاں بھی مولانا صاحب کی مکمل باتوں کو پیش کرتے کہ مولانا صاحب نے رجوع بھی کر لیا تھا، حالانکہ حوالے دیے کہ میں نے باتیں کہاں سے نقل کی، اس کے بعد بھی رجوع کیا، مطلب اپنا
بیان انہوں نے جن کتابوں سے مطالعہ کر کے کیا تھا، پھر بھی اگر علماء اکرام کو اس سے اتفاق نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی مولانا صاحب نے رجوع کیا تھا۔ مفتی خضر محمود صاحب کو چاہیے تھا کہ مولانا صاحب کا جو رجوع نامہ جو تھا وہ بھی کیا کرتے، پیش کرتے۔ لیکن میں کیا کہوں، اس کو علمی اختلاف کہوں یا علمی مخالفت کہوں، بغض و عناد کہوں، یا میں کیا کہوں، بہرحال جس طرح سے آپ مولانا خالد سیف اللہ کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے مکمل ترجمانی نہیں کی دارالعلوم کے موقف کی، تو یہاں پر آپ نے بھی مولانا صاحب کے بارے میں مکمل ترجمانی اپنے خط کے اندر نہیں کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات و قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنہ والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے جو یہاں پر تنقید کی ہے مولانا محمد صاحب کم علم ہے، تو یہ جملہ آپ کے شایان شان نہیں تھا۔ آپ ایک مدرسے کے محتمم ہو اور قاسمی ہو، دیوبند سے فاضل ہو، اس طرح سے مولانا صاحب کے اوپر الزام لگانا کہ وہ کم علم ہے، وہ کم علم ہے، تو میں بھی یہاں پر یہی کہوں گا کہ آپ نے مکمل مولانا صاحب کی باتوں کو نہ سنا ہے اور نہ مولانا صاحب کے جوابات کو سنا ہے، اور نہ آپ نے مولانا صاحب کے بیانوں کو جانچ پڑتال کی ہے، نہ اس کی تحقیق کی ہے۔ اور آپ کا یہاں پر یہ کہنا مولانا محمد صاحب کل علمی کی بنا پر، یہ جو کم علمی والا جو آپ جو تہمت جو لگا رہے ہو، یہ آپ کی علمی خیانت ہے، مولانا صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ آگے آپ نے لکھا، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے، اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، جماعت کے حلقے میں اثر رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کرے، اور مولوی محمد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس سے پھیل چکے ہیں، ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے۔ آپ جو یہاں پر یہ باتیں جو نقل کر رہے ہیں کہ جمہور اہل سنہ کے خلاف مولانا صاحب نے جو باتیں کہی ہے، یہ بھی مولانا صاحب کے اوپر مکمل ایک الزام ہے۔ آپ جائیے اور مولانا سلمان صاحب مظاہری اور مولانا عبدالحفیظ صاحب ایلوی گجرات والے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے، جو مولانا صاحب کے اوپر اعتراضات ہوئے تھے، وہ جو کتابیں لکھی ہے، اس میں خود مولانا صاحب نے حوالے جات پیش کیے ہیں، اور مولانا صاحب کی بات ہو بہو تفسیر کی کتابوں کی عبارت سے میل کھاتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ ان کے افکار غلط ہے اور وہ کیا گمراہ ہے یا جمہور اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہے، یہ الزام لگانا آپ کا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ کے منصب کے، آپ کے مقام کے، جس مقام پر آپ ہو، جس منصب پر آپ ہو، اس کے شایان شان نہیں ہے۔ آگے ریڈ کلر کی ایک لائن میں لکھا ہے، اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں، یہ دارالعلوم دیوبند کا جو متفقہ فتویٰ ہے، یہ اس کی عبارت ہے، آگے چل کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ دیکھا گیا کہ 2018 سے لے کے ابھی تک، جب کورونا کال ختم ہوا اور باقاعدہ نظام الدین کے اندر جماعتوں کی چلت فرت بھی چالو ہو گئی، اور نظام الدین کو بند کرنے کی جتنی سازشیں کی گئی باطل کی طرف سے، اس میں جو فریق مخالف ہے ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا باطل کا، جو کہ کھلی منافقت تھی، کھلی کیا تھی، منافقت تھی، غداری تھی۔ اور جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا، تو گمراہی کا شکار کون سا طبقہ ہوا؟ مولانا صاحب ابھی تک دعوت و تبلیغ کو لے کر چل رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، ملکوں میں اجتماعات ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مہاراشٹر کے تمام ضلعوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اور ہزاروں علماء نے شرکت کی، ہزاروں جماعتیں لکھی، ہزاروں جماعتیں نکلی، کام کر رہے۔ لیکن جو فریق مخالف جو ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ ان کو دیکھ لیں، اتنے 5 سالوں میں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو سنبھال رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں۔ اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد صاحب کو دی ہے کہ وہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، یہاں تک کہ افغانستان کے اندر بھی
نظام الدین کے ماتحت کام ہو رہا ہے، ملکوں میں کام ہو رہا ہے، اور کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے، لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، لوگ اپنی ذات کی اصلاح کر رہے ہیں، اور دین کی ایک فضا قائم ہے، دینداری کی ایک فضا قائم ہے، لوگ جڑ رہے ہیں، لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا، تو کون گمراہی کا شکار ہوا؟ آپ خود دیکھ لیں، آپ ذرا عوام الناس کے درمیان آئے، مدرسے میں بیٹھ کر آپ ان سب چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، آپ عوام الناس کے درمیان میں جب آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ فریق مخالف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایک ہی کام کر رہا ہے، صرف نظام الدین کو بند کرنے کی اور مولانا سعد صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کا ہی کام کرے، اور جو باطل طاقت مسلمانوں کے خلاف ہے ان لوگوں کا ساتھ دے کر یہ لوگ تبلیغی جماعت اور تبلیغی جماعت کے مرکز کو بند کرانے کی مکمل کوشش کر چکے ہیں اور منہ کی کھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام الدین، اہل نظام الدین، وہاں کی شورا، وہاں کے علماء کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور مرکز نظام الدین چالو ہو گیا، اور اس کی کامیابی مولانا سعد صاحب کو مل چکی ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں گمراہ کون ہوا، اور متبع شریعت کون ہے، متبع سنت کون ہے، اور عوام کے اندر صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک کے اندر بھی کون دعوت تبلیغ کا کام اب تک کر رہا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو چاہیے مفتی خضر صاحب، آپ کو چاہیے کہ آپ عوام الناس کے درمیان میں آئیں اور مشاہدہ کریں کہ کام کون کر رہا ہے اور کون گھر بیٹھا ہے اور صرف پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ آگے لکھا، دارالعلوم دیوبند کے موقف کے مذکورہ اقتباسات سے صاف واضح ہے کہ خاموشی یا کنارہ کشی دارالعلوم دیوبند کی پالیسی ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں، دارالعلوم دیوبند خاموش نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے جو کرنا تھا وہ ضروری تھا، کیا۔ دارالعلوم دیوبند نے روک لگائی، مولانا سعد صاحب رک گئے اور رجوع بھی کیا۔ اس کے بعد بھی مولانا سعد صاحب کے پیچھے پڑے رہنا، مولانا سعد صاحب کو کم علم کہنا، ان کی حد کے عزت کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ علماء حضرات کو تو شوبہ نہیں دیتا۔ عوام الناس تو عوام کالانعام ہے، لیکن علماء اکرام کو یہ باتیں شوبہ نہیں دیتی۔ تو خاموشی یا کنارہ کشی دارالعلوم دیوبند کی پالیسی ہرگز نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ خاموشی اور کنارہ کشی دارالعلوم دیوبند کی پالیسی اگر ہرگز نہیں ہے تو دارالعلوم دیوبند نے اپنے موقف کے اندر صاف الفاظ میں کیوں کہا کہ داخلی جو اختلاف ہے تبلیغ کا، اس سے دارالعلوم دیوبند کیا ہے، بالکل الگ ہے اور دور ہے۔ خود یہ جو اوپر جو آپ نے جو یہ دارالعلوم کا جو آخری وضاحت نامہ پیش کیا، اس میں صاف لکھا ہے، جو لوگ دارالعلوم دیوبند مسلسل رجوع کر رہے ہیں ان سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ جماعت تبلیغ کے داخلی اختلافات سے دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی یا کنارہ کشی دارالعلوم دیوبند کی پالیسی ہرگز نہیں ہے، یا خود دارالعلوم دیوبند کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے کہ داخلی اختلافات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے دن سے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے، البتہ غلط افکار و خیالات سے متعلق جب بھی دارالعلوم دیوبند سے رجوع کیا گیا ہے، دارالعلوم نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کی کوشش کی ہے۔ دارالعلوم اس کو اپنا دینی و شرعی فریضہ سمجھتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خاموشی یا کنارہ کشی دارالعلوم کی پالیسی نہیں ہے، یہ آپ دارالعلوم دیوبند کے اس وضاحت نامے کے خلاف باتیں عوام الناس کے اندر چلا رہے ہو۔ آگے لکھا ہے، بلکہ قطع نظر داخلی اختلافات کے جماعت سے وابستہ افراد کو گمراہی سے بچانے اور فرقہ ضالہ بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن سعی کرنا علماء اکرام اور جماعت کے حلقے میں اثر رسوخ رکھنے والے سنجیدہ اور معتدل مزاج ذمہ داران کی ذمہ داری ہے، اور یہی دارالعلوم دیوبند کی پالیسی اور واضح موقف ہے۔ آپ یہاں کہہ رہے ہوں کہ جماعت کے حلقے میں اثر رسوخ رکھنے والے سنجیدہ اور معتدل مزاج ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں، ہر ممکن سعی اور کوشش کرے۔ تو آپ ہر ممکن سعی اور کوشش نہیں کر رہے، آپ جانبدار بن کے بات کر رہے۔ آپ کا کام تھا غیر جانبدار بن کر بات کرے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی موقف اور پالیسی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ بھی وہی فرما رہے ہیں کہ دارالعلوم کی جو پالیسی ہماری وہی پالیسی ہے، مجلس علمیہ آندھرا پردیش کی، لیکن مفتی خضر محمود صاحب آپ یہاں پر جانبدار بن کر کام کر رہے ہو۔ آپ اگر جانبدار بن کر کام کرو گے تو آپ خود دارالعلوم کی مکمل ترجمانی نہیں کر رہے ہو، اور آپ کا موقف اور آپ کا نظریہ خود دارالعلوم کے موقف اور نظریے کے یکسر کیا ہے، خلاف ہے۔ پھر آپ نے نیچے مفتی خضر صاحب نے آگے آخری
پیراگراف کے اندر لکھا ہے، گزشتہ ماہ نومبر بھوپال کے اجتماع میں اور اس سے پہلے ملیشیا کے اجتماع میں بہت سی نئی قابل اشکال باتیں کہی گئی ہے۔ آپ نے اعتراض تو کر دیا، الزام تو لگا دیا، تہمت تو لگا دی بھوپال کا اجتماع اور ملیشیا کا اجتماع، لیکن آپ نے وہ نئی قابل اشکال باتیں یہاں پر پیش نہیں کی۔ اگر آپ پیش کرتے تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جاتا، اس کو بھی پرکھا جاتا، اس کے بھی ماخذ اور مراجع چیک کیے جاتے کہ وہ باتیں واقعی میں نہیں ہیں، کیا وہ باتیں واقعی میں قابل اشکال ہے۔ تو آپ کا کام تھا کہ مکمل بات یہاں پر نقل کرتے، لیکن آپ نے آدھی ادھوری باتیں نقل کر امت کے اندر ایک فتنہ اور امت کے اندر ایک غلط نظریہ اور غلط فہمی پھیلانے کی یکسر کوشش کی ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، نیز پرانی غلط باتیں بھی دہرائی گئی۔ کون سی باتیں دہرائی گئی؟ آپ کا کام تھا، خط ہی لکھا ہے نا آپ نے، آپ کا کام تھا کہ اشارے نہ کرتے، آپ کا کام تھا مبہم بات نہ کرتے، مکمل وہ باتیں یہاں نقل کرتے، پرانی کون سی غلط باتیں ہیں اور کون سی غلط باتیں یہاں پر کیا کی گئی، دہرائی گئی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات، فکری بے رہ روی اور اسلاف و اکابر سے ہٹے ہوئے طرز فکر میں تاحال کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ یہاں پر جج کرنے بیٹھ گئے، تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے مولانا سعد صاحب نے صاف الفاظ کے اندر کہا ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند کا، میں دارالعلوم کے اکابر کا طالب علم ہوں، میرا نظریہ وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا نظریہ ہے۔ میرا ایک ویڈیو بھی ہے، میں ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کی لنک دے دوں گا کہ مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ان کا نظریہ ہے۔ اور آپ یہاں پر جو مولانا سعد صاحب کے اوپر جو الزام لگا رہے ہوں کہ طرز فکر کے اندر تاحال کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، یہ بھی مولانا سعد صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، اعتراض ہے۔ اور آپ نے یہاں پر جتنی بھی باتیں لکھی ہے سب ہوا میں لکھی ہے، اور آپ کی تحریر سے اور آپ کے خط سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے بذات خود بنفس نفیذ اس کو رقم نہیں کیا، بلکہ آپ کو کہا گیا، کسی کے کہنے کے اوپر آپ نے ان الفاظ کو لکھا ہے، کسی کے کہنے کے اوپر آپ نے ان سطور کو لکھا ہے، اور آپ نے یہاں پر مبہم باتیں کی ہیں۔ ایسی باتیں جیسے کہ قیلہ سے، قیلہ کہتے ہیں نا کمزور جو قول ہوتا ہے اس کو قیلہ سے نقل کیا جاتا ہے، قیلہ کہا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ بھوپال کے اجتماع میں اور اس سے پہلے ملیشیا کے اجتماع میں بہت سی نئی قابل اشکال باتیں کہی گئی، قیلہ کہی گئی، مطلب آپ ایک قول ضعیف پیش کر رہے ہو۔ قیلہ سے قول ضعیف پیش کیا جاتا ہے، تو آپ نے قول ضعیف پیش کیا۔ اگر آپ واقعی میں اپنے دعوے میں بالکل سچے ہوتے تو آپ یہاں پر ملیشیا اور بھوپال کے اجتماع کے اندر جو قابل اعتراض اور قابل اشکال باتیں تھی آپ اس کو بھی نقل فرماتے۔ اور جو آپ نے یہاں پر آخری جو سطر لکھا ہے کہ تاحال کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، یہ بھی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ تو امید ہے کہ ہوتے والا معروضات پر غور فرمائیں گے۔ آپ نے یہ خط سوشل میڈیا کے اوپر چلایا، نیچے آپ کا نام لکھا، مفتی خضر محمود قاسمی، محتمم جامعہ فاروقیہ ہریور، کرناٹک کے کسی مدرسے کے آپ محتمم ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان سطور کو لکھ کر ڈالنے کے بجائے آپ سیدھا آندھرا پردیش چلے جاتے، مولانا خالد سیف اللہ سے انڈائریکٹلی ملتے، اور وہاں پر مولانا خالد سیف اللہ نے 2-3 منٹ کے اندر جو اپنا موقف بیان کیا ہے اس کے بارے میں بذات خود جا کر ان سے بات کرتے۔ لیکن آپ نے، اب میں کیا کہوں، الفاظ بڑے ہو جائیں گے اس لیے میں بڑے الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، آپ نے خیانت کی ہے۔ آپ کا علمی وقار، آپ کی شخصیت کی میں قدر کرتا ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ بڑوں کے بڑے ہوں گے، آپ محتمم ہیں، مدرسہ چلاتے ہو، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کا مرتبہ یہ برقرار ہے، ہم بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے تعلق سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو خط چلایا ہے، تو آپ دوسرا اس کا متبادل طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ ڈائریکٹ خط مولانا خالد سیف اللہ کو بھیجتے اور عوام الناس اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو نہ چلاتے، پہلی بات۔ لیکن آپ نے وہ نہیں کیا، نہ جانے مولانا خالد سیف اللہ سے آپ کو کیا دشمنی ہے، پہلی بات۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو ماضی قریب میں بھی بہت ٹرول کیا گیا، یہاں تک کہ مولانا خالد سیف اللہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی اپنے استاد کے خلاف پوسٹیں چلائی سوشل میڈیا کے اوپر، اور بہت اناب شناب باتیں اس میں لکھی۔ جس وقت امیر ملت مولانا
حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہوا، اس کے بعد جب امارت کا مسئلہ آیا کہ امارت شریعہ کا امیر کون رہے گا، تو وہاں پر مولانا خالد سیف اللہ کا نام بھی نامزد تھا، لیکن مولانا خالد سیف اللہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، وہاں پر مولانا ولی فیصل رحمانی کو امیر بنایا گیا۔ اس زمانے کے اندر ہی مولانا خالد سیف اللہ کی شبیہ کو خراب کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا معتدل سنجیدہ مزاج کے جو علماء ہیں، جیسا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ معتدل سنجیدہ مزاج کے علماء ہونا چاہیے، جو الفاظ آپ نے یہاں لکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ایک بہت ہی معتدل مزاج اور بہت ہی سنجیدہ قسم کے عالم دین ہے اور فقیہ العصر ہے۔ حضرت کی خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا۔ فقہ اکیڈمی کی بھی آپ جنرل سیکریٹری ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی بھی آپ جنرل سیکریٹری ہے، المعہد العالی کے آپ ذمہ دار ہے، اور کئی زمانے سے بہت بہترین کام، چاہے وہ دینی کام ہو یا سماجی کام ہو، ہر طرح کا کام مولانا خالد سیف اللہ انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ نے اپنے اس ایک کمزور خط جس میں سراسر الزامات ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس خط کے ذریعے سے بھلے سے آپ مولانا صاحب سے آپ کو بغض ہوگا، عناد ہوگا، جو بھی ہے، اختلاف ہے، مخالفت ہے، بہرحال وہ ٹھیک اپنی جگہ، آپ کا نظریہ ہے، آپ کا تفرد ہے، آپ اس کے اوپر قائم رہے، لیکن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی شبیہ خراب کرنے کی آپ نے جو کوشش کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بالکل آپ کے شایان شان نہیں تھی۔ آپ کو اس طرح کا خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، اور ہوا میں باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا ایک متبادل بہترین اور احسن طریقہ یہ تھا، آپ خود آندھرا پردیش چلے جاتے یا مولانا خالد سیف اللہ کو انوائٹ کرتے، مدعو کرتے، وہ خود آپ کے مدرسہ آتے اور آپ ان سے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر ان کا موقف جان لیتے اور اس کے بعد آگے باتیں کرتے۔ لیکن آپ نے متکلم کے کلام کا محمل آپ نے خود ہی طے کر لیا۔ فصاحت اور بلاغت کا قاعدہ ہے کہ متکلم کے کلام کا محمل خود متکلم طے کرے گا، اس کا مافی ضمیر کیا تھا وہ ایک متکلم ہی طے کر سکتا ہے، سامع طے نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا کام تھا کہ آپ بھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے بذات خود مل لیتے، فون پر ان سے رابطہ کر لیتے، بذریعہ ای میل ان سے رابطہ کرتے یا خط و کتابت کے ذریعے سے ان سے رابطہ کرتے، ان کے جواب کو سن لیتے، اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے۔ لیکن آپ نے جانبدارانہ رول اور کردار اپناتے ہوئے خود اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی فریق کے تابع ہیں، کسی نہ کسی فریق کے طرف سے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ خود پیش کر رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو وضاحت نامہ ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ تبلیغ کے داخلی اختلافات سے دارالعلوم کا کوئی تعلق نہیں، دونوں فریقوں سے، چاہے وہ امارت والے ہو یا شورا والے ہو۔ لیکن آپ کی تحریر سے ہر لفظ سے یہ بات آشکارا ہو رہی ہے، متشرح ہو رہی ہے کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں، آپ جانبدار بن کر بات کر رہے ہو۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے جو جملے ہیں ان کو اس پر غور کریں۔ مجلس علمیہ آندھرا پردیش غیر جانبدار ہے، جو موقف دارالعلوم دیوبند کا ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کا فریق نہیں۔ مجلس علمیہ آندھرا پردیش بھی اسی موقع و پالیسی کو قبول کرتا ہے، کسی ایک جماعت کا فریق نہ بنتے ہوئے الگ رہ کر علماء کی وحدت کو قائم رکھا جائے۔ اتنی بہترین بات فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی طرف سے کہی گئی، پر پتہ نہیں آپ نے کیوں مولانا خالد سیف اللہ کے تعلق سے اس طرح کا خط لکھا اور اس طرح کی باتیں لکھی اور سوشل میڈیا پر ڈال کر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی شبیہ کو خراب کرنے کی آپ نے بیجا کوشش کی۔ بہرحال میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں آپ کے سامنے، اور بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بذات خود مولانا خالد سیف اللہ سے ملاقات کریں، ان کا موقف جان لیں، ان کا موقف جانے، وہ بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں اور بہت سارے تنظیموں کے کیا ہے صدر ہے، اور کئی زمانے سے دینی اور اصلاحی اور سماجی کام حضرت
انجام دے رہے ہیں، اور حضرت کی شخصیت کے نام لیوا صرف اہل سنت والجماعت کے علماء و عوام نہیں، بلکہ جن کو ہم اہل سنت والجماعت نہیں مانتے وہ بھی، جن کو ہم اہل سنت والجماعت سے خارج مانتے ہیں، جن کو ہم دیوبند سے خارج مانتے ہیں، جیسے بریلوی طبقہ ہو گیا، یا پھر جماعت اسلامی ہو گیا، یا پھر غیر مقلدین اہل حدیث جماعت ہو گئی، یہ لوگ بھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے علم کی داد دیتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی علمی صلاحیت کو مانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا اتنی بڑی شخصیت کے تعلق سے اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خط ڈالنا، یہ بالکل بجا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بس یہی باتیں میں عوام کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت اپنے الفاظ کے اوپر غور کرے، اور اتنے سخت قسم کے الفاظ سوشل میڈیا کے اوپر استعمال نہ کرے۔ اور پھر میں آخری میں ایک بار یہی کہوں گا کہ آپ مولانا خالد سیف اللہ سے بذات خود ملے۔ اس طرح کا معاملہ رہے گا تو غلط فہمیاں پھیلیں گی، اور جو مولانا خالد سیف اللہ فرما رہے ہیں کہ وحدت علماء قائم رہنا بہت ضروری ہے، تو اس طرح کے اگر آپ باتیں چلاؤ گے تو وحدت علماء قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ حضرت کا اس کے تعلق سے جواب آئے گا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم اس کا جواب دیں گے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں۔